بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھی برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلہ گفتگو کی 5ویں مجلس ہے، اور میں نے قرآن مجید کی جس معروف ترین آیہ وفی ہدایہ کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ہماری گفتگو کل اس منزل پر پہنچی تھی کہ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ لوگ اسلامی حکومت پر قابض ہو گئے کہ جو لوگ حضور کے خاندانی دشمن تھے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد ان کی خاندانی دشمنی حضور کے ساتھ مذہبی دشمنی میں بدل گئی، اور پھر 20 سال مسلسل انہوں نے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی دشمنی کا مظاہرہ کیا، اور فتح مکہ کے بعد خاص سیاسی مصالح کے پیش نظر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور ایسی تنظیم سازی کی اسلام کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف کہ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ اسلامی حکومت پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بکے ہوئے مورخوں کے ذریعے سے تاریخ اسلام کو اور بانی اسلام کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور پھر سلسلہ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انہوں نے جو تاریخ مرتب کی اس میں انہوں نے حضور کو خاکی بیان کیا اور نعوذ باللہ ان پڑھ بتایا، اور بتایا کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں ان سے سہو بھی ہوتا تھا، نسیان بھی ہوتا تھا، اور نعوذ باللہ اس سے غلطی کا بھی امکان تھا۔ بہرحال اس کے مقابلے میں ہم نے قرآن و اہل بیت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے جو عقیدہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے ملا پیغمبر اسلام کے بارے میں، اس میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضور نورانی تھے، حضور اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اور حضور منزل عصمت پر فائز تھے۔ اور میں نے عرض کیا نورانی سلسلے سے کہ حضور 17 ربیع الاول کو اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی، اور حضرت ابو طالب کی زیر نگرانی ہی انہوں نے اللہ کے حکم سے اظہار نبوت کیا، اعلان نبوت کیا۔ یہاں پر ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو ہمارے نبی کے امتی نبی ہیں، انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت کر دیا تھا، اور حضور نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا،
دیکھیں اس میں فرق یہ ہے باقی مسلمانوں کے نظریات میں اور ہمارے نظریات میں. باقی مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کیا. نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے. اظہار نبوت انہوں نے 40 سال کی عمر میں کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صاحب کتاب ہونے کا اعلان کیا، تو حضور نے پیدا ہوتے ہی اعلان کیوں نہ کیا؟ اصل اس میں فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیجا. اگر وہ اعلان نبوت نہ کرتے یا صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو ان کی والدہ معصمہ کے بارے میں لوگوں کے دماغوں میں جو مرض تھا وہ اور بڑھ جاتا، اور ان کی والدہ معصمہ کے بارے میں بہت سے خرافات وہ لوگ اگلنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے مصلحت یہ سمجھی کہ اعلان نبوت کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ پر کسی قسم کا ان کے کردار پر کوئی دھبا یا ان کے کردار پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا ہے. لیکن حضور کے یہاں چونکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، لہذا حضور نے پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت نہیں فرمایا. البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے، یا اگر وہ نبی تھے تو پھر انہوں نے اظہار کیوں نہیں کیا، کار نبوت کیوں نہیں شروع کیے؟ نبی وہ یقیناً تھے، نبی ہونا الگ بات ہے، کار نبوت شروع کرنا الگ بات ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثلاً اس عشرہ محرم الحرام کے لیے مجھے جب بلایا گیا اور ثاقب بھائی نے مجھے فون کیا کہ مولانا 29 ذی الحج کو آپ تشریف لے آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے اور مجلس چاند رات کی لازمن ہونا چاہیے. تو میں نے وہاں سے سفر کیا، میں یہاں حاضر ہو گیا، لیکن اتفاق سے 29 کو چاند نہیں ہوا، ذی الحج 30 کا ہو گیا. تو میں یہاں موجود تھا، میں نے اس سے اگلے دن یہاں مجلس پڑھنا شروع کی. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا، اگرچہ میں نے 24 گھنٹے کے بعد مجلس شروع کی، تو کیا 24 گھنٹے پہلے میں خطیب نہیں تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی تقریر کے لیے جو وقت مقرر ہوا اس سے پہلے کیا میں خطیب نہیں تھا؟ کیا میں ذاکر حسین نہیں تھا؟ کیا میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی پڑھنے کی؟ سب صلاحیتیں موجود تھی، لیکن وہ ابھی وقت نہیں آیا تھا جس وقت میں نے یہاں خطاب کرنا تھا، تقریر کرنا تھی. اسی طریقے سے حضور نبی تھے، عالم تھے، معصوم تھے، منصب ختم نبوت پر فائز بھی تھے، لیکن ابھی کام کرنے کا وقت اور اعلان نبوت کا وقت چونکہ ابھی نہیں آیا تھا، لہذا انہوں نے اعلان نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسان بیج ڈالتا ہے زمین میں، تو کسان کا کام زمین میں بیج ڈالنے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ پہلے وہ زمین کو پانی سے سیراب کرتا ہے، اس کے بعد ہل چلاتا ہے، زمین کو پہلے اس قابل بناتا ہے کہ اس میں بیج اگایا جا سکے اور وہ ایک لہلہاتی فصل دینے کے قابل ہو جائے. اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے بھی 40 سال تک عرب کے بنجر ذہنوں کو آباد کیا اور اپنے اخلاق کریمانہ کا پانی دیا. جب وہ اس قابل ہو گئے کہ حضور کا اعلان نبوت سن سکیں تو اس وقت حضور نے اظہار نبوت فرمایا. یہ کہنا کہ حضور کے بارے میں کہ وہ 40 سال تک وہ نبی نہیں تھے، تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے کہ مجھے بتائیں، اگر وہ 40 سال تک نبی نہیں تھے تو کیا تھے؟ سمجھا رہی میری بات؟ اگر وہ 40 سال تک نبی نہیں تھے تو وہ کیا تھے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک چونکہ کفار کے درمیان رہتے تھے تو ان کا مذہب کیا تھا؟ یا وہ کسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، کسی نبی کی شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ اگر وہ کسی نبی کے امتی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفضول تھے،
جس نبی کے امتی تھے وہ ان سے افضل ہو گئے، اور 40 سال کے بعد جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پھر وہ اس نبی سے جس کی پہلے امت تھے یہ خود افضل ہو گئے۔ تو یعنی حضور کی حیثیت کا تعین کیجئے کہ اس 40 عرصے میں نبی کی حیثیت کیا تھی۔ تو اس مسئلے کا جواب سوائے مکتب اہل بیت کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ جو قرآن و اہل بیت نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور حضرت آدم ابھی آب و گل میں تھے اور وہ نبی تھے۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو ختم نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ 40 سال کی عمر تک بھی وہ ختم نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ انہوں نے نبوت کا اظہار فرمایا، یہ نہیں کہ وہ اس وقت نبی بنے تھے۔ اور اس روایت کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے جو بنو امیہ کی حکومت کی نگرانی میں لکھوائی گئی کہ حضور غار حرا میں تھے اور انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو ڈر گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو لٹایا اور ان کے سینے کو چاک کیا، نعوذ باللہ من ذالک، غلاظت کو نکالا، نور کو بھرا، پھر ان کے سینے کو سی دیا۔ یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اصل مولوی یہ سمجھتا تھا کہ علم اور خیالات کا مرکز دل ہوتا ہے، اس لیے اس نے حضور کے دل کا آپریشن کروایا، جبکہ آج کی سائنس نے یہ طے کیا ہے کہ انسان کے خیالات کا مرکز دل نہیں ہوتا، دماغ ہوتا ہے۔ اگر یہ روایات دیکھیں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ بھائی حضور کے بارے میں یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور ان پڑھ تھے، حضور کے بارے میں کہنا کہ ان سے غلطی کا امکان ہے، حضور کے بارے میں کہنا کہ وہ ہماری طرح کے خاکی انسان تھے، کیا اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ تو اکثر مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عقل میں تو ہمارے بھی نہیں آتا، لیکن ہم کیا کریں، فلاں معتبر کتاب میں لکھا ہے، فلاں معتبر راوی نے کہا ہے، اب ہم راوی کو کیسے جھوٹا قرار دے دیں؟ اصل ظلم یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو کتابوں سے محبت ہے، راویوں سے محبت ہے، شخصیتوں سے محبت ہے، حضور سے محبت نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں معتبر راوی کی روایت ہے۔ تو یہ تو ایسی ہی صورتحال ہے جیسا کہ ایک قصہ مشہور ہے کہ آج سے 20 سال پیچھے آپ چلے جائیں، دیہاتوں میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ انفارمیشن جب بھیجی جاتی تھی تو نائی کے ذریعے سے یہ کام ہوتا تھا، اور وہ نائی معتبر شخصیت مانی جاتی تھی اور وہی پیغامات شادی کے غمی کے لے کر جایا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں کہ جہاں بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی تو ایک مشہور قصہ ہے کہ دیہات میں ایک آدمی جو انگریزی پڑھ گیا، اور جو بھی انگریزی پڑھ جاتا تھا تو انگریز اسے اپنے آفس میں سروس دے دیتے تھے۔ تو ایک دیہاتی آدمی کے جو انگریزی پڑھ گیا اور اسے کسی شہر میں ملازمت مل گئی، اور زیادہ کام ہونے کی وجہ سے 2-4 مہینے مسلسل وہ گھر نہ آ سکا، اور کبھی اگر بیگم نے اسے خط بھی لکھا کہ آپ آئیے تو وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے جب نہ آ سکا تو ایک دن اس کی بیگم نے گھر بیٹھے ہوئے تنگ ہو کے زبان سے اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ جملے اس کی ان پڑھ نوکرانی نے سن لیے کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں، لہذا وہ نوکرانی سیدھی اس نائی کے پاس پہنچتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ صاحب جلدی کرو، صاحب کے پاس وہاں شہر میں پہنچو اور انہیں جا کے اطلاع پہنچاؤ کہ آپ کی بیگم بیوہ ہو گئی ہے۔ اب وہ نائی ڈھونڈتا ڈھونڈتا، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس شہر میں پہنچا اور اس آفس میں پہنچا، اور جیسے ہی اس صاحب نے دیکھا کہ یہ نائی یقیناً کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے کے آیا ہے تو پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ تو اس نے کہا بھائی اگر خیریت ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ اب اس کے ذہن میں پورا گھر خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں کس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ پریشان تھا کہ بھائی بتائیں ہوا کیا؟ اس نے کہا نہیں ہونا کیا تھا، آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کاغذ نکالا اور اس کے اوپر انگریزی میں درخواست لکھی صاحب کے نام، چونکہ صاحب جو تھا وہ انگریز ہوتا تھا، کہ صاحب میری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، لہذا مجھے چند دن کی چھٹی دی جائے۔ اب وہ جب صاحب کے سامنے درخواست آئی تو صاحب نے اس درخواست کو پڑھا، پڑھنے کے بعد
اس نے سوچا کہ شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، پھر آئینہ اتار کے اس کو صاف کیا، پھر دوبارہ پڑھا تو صحیح لکھا ہوا تھا، پھر اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا کہ صاحب آپ تو زندہ و سلامت کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو گئی؟ تو جواب میں وہ صاحب کہنے لگے کہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی، لیکن جو انفارمیشن لایا ہے نائی وہ بڑا قابل اعتماد آدمی ہے۔ حضور کے ساتھ نعوذ باللہ ان پڑھ کی نسبت دینا، حضور سے صاحب و نسیان کی نسبت دینا، حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا، کیا یہ تمہاری عقل میں آتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں عقل میں تو ہماری بھی نہیں آتا، لیکن ہم کیا کریں، فلاں معتبر کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہاں اب مسلمانوں کو وقت آ گیا ہے کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا راوی کا انتخاب کریں یا رسول کا انتخاب کریں، اور ان روایات کو اور ان قصے کہانیوں کو اپنی کتابوں سے حذف کریں کہ جن کتابوں میں توہین رسالت کی گئی ہے، توہین اہل بیت کی گئی ہے، اور ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں خدا کی قسم کہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے بھی اپنا مرکز ذات رسالت کو بنایا، اور ہم نے عظمت مصطفیٰ کو اہل بیت کے ذریعے سمجھا اور قرآن کے ذریعے سمجھا، اور جب قرآن نے اپنے رسول کی شان بیان کی اور اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان بیان کی، تو قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اللہ کا محبوب وہ ہے کہ جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہوا ہے، جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی مشیت ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہا سفر دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے قرآن سے عظمت مصطفیٰ کو سمجھا، جس کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر اس عالم میں کہ تم رحمت تھے۔ دیکھیں باقی انبیاء میں اور ہمارے نبی میں فرق ہے، باقی انبیاء آئے رحمت بن کر، گئے بد دعا کر۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ تاریخ انبیاء پڑھے، ایک نبی آیا رحمت بن کر، گیا امت کو ڈبو کے، حضرت نوح۔ ایک نبی آیا رحمت بن کر، گیا امت کو مسخ کر کے۔ ایک نبی آیا رحمت بن کر، گیا امت بعد سموم چھوڑ کے۔ ایک نبی آیا رحمت بن کر، گیا امت کو غرق کر کے۔ یعنی باقی انبیاء میں اور ہمارے نبی میں فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء آئے رحمت بن کر، گئے بد دعا کر کے۔ میں قربان جاؤں بطول کے بابا پر، جو آئے بھی رحمت بن کے، گئے بھی رحمت بن کے۔ بڑی گربت ہے۔ اور ایک تو جی اور سن لیجیے، باقی انبیاء میں اور ہمارے نبی میں اور فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء آئے تو جنت کا دروازہ کھول کے گئے تو بند کر کے۔ بھئی جب بد دعا کر کے گئے امت کے لیے تو دروازہ بند ہی کر کے گئے نا۔ یعنی باقی انبیاء میں اور میرے نبی میں فرق یہ ہے، باقی انبیاء آئے تو جنت کا دروازہ کھول کے،
اور جب گئے تو بند کر کے، سر اٹھانا جملہ سمجھنا، لیکن میں قربان جاؤں حسنین کے نانا پر کہ جب آئے تو جنت کا دروازہ کھولا اور جب جانے لگے 12 دروازے اور کھول گئے۔ مل کے بولے حیدری۔ میرے نبی کا وجود رحمت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور فرمایا یعنی ان کا وجود رحمت ہے۔ کیسے وجود رحمت ہے؟ تو جملے سے لیجیے، میرے نبی کا وجود رحمت۔ حضور طائف تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے، زخمی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑی کے دامن میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کی عظمت کو جلال آ گیا، جبرائیل کو بھیجا، جاؤ بعد درود السلام میرے محبوب کو کہو کہ میرے محبوب آپ نے میرا دین، میرا کلمہ، میرا پیغام پہنچایا، طائف کے لوگوں نے مارے آپ کو پتھر، اگر آپ کہیں آپ کی مرضی ہو، اللہ فرما رہا ہے میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد نہ کر دوں۔ جس کا وجود رحمت تھا، پیغام سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرماتے جبرائیل میرا پیغام میرے مالک تک پہنچا دو کہ اگر طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا؟ جو ہے یہ نہیں، یعنی ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ حضور کی 23 سالہ تبلیغ کے دو جملے سنیے گا، ایک حضور کی مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں نبی کی سیرت کا پیغام، ایک شہودہ عورت سارا دن کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہے، جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو سارا دن کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ نبی رحمت کے اوپر اٹھیل دیتی ہے اور نبی مسکرا کے وہاں سے چل دیتے ہیں۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ اگر وہ عورت اپنے عمل سے باز نہیں آتی تو آپ راستہ بدل دیں۔ نبی فرمائیں کہ خبردار اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ نبی روزانہ وہی سے گزرتے ہیں، ایک دن حضور وہاں سے گزرے کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی، پوچھا جانتے تھے، پوچھا استفسار کیا کہ آج وہ عورت نہیں ہے، کسی نے کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار ہے، فرمایا آؤ ہم اس کی عیادت کو جائیں۔ اصل ظلم یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کے مظالم اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے سمجھا، جس کی وجہ سے آج اسلام پر شدت پسندی کا الزام آ رہا ہے۔ اگر مسلمان اسلام کو نبی کی سیرت اور کردار کے ذریعے سمجھتے تو کبھی اسلام پہ یہ الزام نہ آتا۔ فرمایا آؤ ہم اس کی عادت کو جائیں گے، اصحاب کو ساتھ لیا، دروازے پہ دستک دی، وہ بوڑھی عورت آسا کے سہارے نکلی اور دیکھ کے کہنے لگی اے عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کا جب میں بیمار ہوں؟ فرمایا بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا، تیری عیادت کرنے آیا ہوں۔ دیکھا اس نے واقعہ کہ نبی کے چہرے پر تو آثار رحمت نمایا ہے، کہا اچھا، پتھر پانی ہو گیا، قدموں پہ گر پڑی، کہا اے اللہ کے سچے رسول پھر جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب پیغمبر نے رک کے پوچھا کہ اتنا جلدی کلمہ پڑھنے پہ تیار کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا میرے دل نے گواہی کی ہے جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا۔ تیرے اخلاق کریمانہ نے بتایا کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کا کردار جس کا وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور پھر آگے اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، یا ایھا المزمل، اے میرے کملی والے نبی،
اور جو ہے آج بھی مسلمان نبی کو کملی والا کہتا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں بینر لگے ہوئے چاکنگ کملی والے نبی. تو مزمل کا معنی کملی والا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو صرف مزمل نہیں کہا، اگلے مقام پہ ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، او میرے چادر والے نبی. سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا. لیکن عجیب ہے آج کا مسلمان نبی کو کملی والا تو کہتا ہے، چادر والا نہیں کہتا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ احتیاط کیوں کی مسلمان نے، جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو فقط مزمل نہیں کہا، مدثر بھی کہا کہ اے میرے چادر اوڑھنے والے نبی. تو کملی والا تو کہا، چادر والا کیوں نہ کہا؟ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ اس لیے احتیاط کی گئی کہ کملی میں اکیلا محمد تھا، چادر میں پانچ محمد. کملی میں اکیلا محمد تھا، چادر میں پانچ محمد تھے. اس لیے احتیاط کی، کملی والا کہا، چادر والا نہیں کہا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے کملی والے نبی عبادت کم کر، عبادت تھوڑی کر. تیرا ساری رات کھڑے ہو کے میری بارگاہ میں عبادت کرنا اور تیرے پاؤں پہ ورم کا آ جانا ذاتی احدیت برداشت نہیں کر سکتی. عبادت کم کر. ہم نے دیکھا وہی نبی کہ جسے اللہ کہہ رہے عبادت کم کر، وہی نبی ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا روز ہے، نبی کا سر سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے. تین مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 7 مرتبہ تک مستحب ہے، لیکن سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا. رابطہ کیا پروردگار کا، تک آپ کا حکم یہ تھا عبادت تھوڑی کر، عبادت میں میری زحمت تجھے گوارا نہیں. آج سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے. مالک کیا کروں؟ کہ میرے محبوب کو حکم کل کے لیے تھا، آج یہ ہے عبادت لمبی کر. عبادت لمبی، مالک کتنی لمبی کروں؟ کہا حکم دینا میرا کام ہے، کتنا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جو تیری پشت پہ سوار. مزمل قم اللیل الا قلیلا. پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے شان مصطفیٰ کا. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ پوچھے علماء سے، ایک ہی جواب ملے گا، اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بھائی جس رات میں نازل ہوا قرآن، جب وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، تو جس ذات میں نازل ہوا قرآن وہ تیرے جیسا قصیدہ اللہ نے اپنے محبوب کا پڑھا. ہم نے قرآن تیرے قلب پہ نازل کیا. پہلے قرآن کی حیثیت کو سمجھیے. ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ہیبت قرآن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اسی لیے ہم نورانیت کے قائل ہیں کہ یہ آگ پانی مٹی اور ہوا سے بنا ہوا بشر قرآن کی ہیبت اور نورانیت کو برداشت نہیں کر سکتا. قرآن بھی نور ہے لیکن کتاب کے لباس میں آیا. میرا نبی بھی نور ہے لیکن بشر کے لباس میں آیا. اور ہے یا نہیں؟
کی امت نے تقاضا کیا تھا نبی سے، یا نبی اللہ ہم دیدار خدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے سمجھایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ لیکن انہوں نے ضد کی، اصرار کیا، تو اللہ نے تجلی کو ظاہر کیا۔ وہ خدا کا ظہور نہیں تھا، خدا میں مثل و بے مثال ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں وہ ہمارا نور تھا جس کو دیکھ کے موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ نبی کا دل اتنا مضبوط ہو اس کے دماغ میں عصیان نہیں آ سکتا۔ اور بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں نے میرے نبی کے دماغ پہ حملہ کیا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جب پیغمبر نے کاغذ قلم مانگا کہ لے آؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، تو کسی نے کہا تھا کہ حضور پر بخار کا ان کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ یہ روایتیں کہاں سے آئیں؟ یہ روایت وہی لکھے گا جو نبی کی نورانیت کا منکر ہوگا، جو نبی کو اپنے جیسا، نبی وہ کہ جس نے قرآن کی نورانیت کو برداشت کیا۔ پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، کہ میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو فقط میرا رسول ہے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ یہ پیغمبر کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے نانا ہیں، کسی کے نواسے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے وما محمد